اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا عام آدمی کے لیے سمجھائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ، آئی ایم ایف کا پلان، آگے ان کے جانب سے اصلاحات کا مطالبہ، اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے سر؟ اشفاق صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا تھا آج سے 28 ماہ پہلے، جب آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ 2023 جولائی میں شروع ہوئی تھی، 3-4 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. سرٹنلی وہاں سے نکل آئے ہیں ایک میکرو اسٹیبلٹی، اور یہ ٹپیکل بیہیویئر ہے کسی بھی اکانومی کا جو فنڈ سے انگیج کرتی ہے. فنڈ اپنے فزیکل انسٹرومنٹس یعنی کہ مالیاتی انسٹرومنٹس، ایکسچینج ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، ان سب کو اپلائی کر کے، اور پاکستان کے کیس میں انرجی کی کاسٹ آف سروس کو ریکور کر کے آپ کو ایک عمومی سٹیبلٹی جو ہے وہ دے دیتا ہے. وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ریزروز 15 ارب ڈالر کے ہیں، بیرونی خسارہ تھوڑا سنبھل گیا ہے، اندرونی خسارہ سنبھل گیا ہے. بٹ دا پاکستان اکانومی اینڈ دا پیپل آف پاکستان، اسپیشلی دا مڈل کلاس آف پاکستان، نے ایک بڑی قیمت دی ہے ان ٹرمز آف اچیونگ دس اسٹیبلٹی. ٹیکسز کا بوجھ ایک دیکھیں، کاسٹ آف سروس آف انرجی دوسرا دیکھیں، 22% تک انٹرسٹ ریٹ لے کے جانا پڑا جو اب 11% پر آ گیا وہ دیکھیں. اوور آل جو اکنامک گروتھ ہے وہ سلو ہوتی ہے، یعنی کہ 2.5-3% پہ آتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل بریکس ہیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جو فنڈ نے یوز کیے ہیں آپ کے ساتھ، یہی وہ دنیا بھر میں یوز کرتا ہے. جب گروتھ 2.5-3% کی رہ جاتی ہے تو پر کیپٹا انکم کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی. یہ ہے ایک اوور سیناریو جو اس وقت بلڈ ہوا ہے. لیکن آخری بات یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی جو رپورٹ دیتا ہے اس کے اندر وہ کرپشن کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اس رپورٹ کو چھپا بھی لیا جاتا ہے، پھر بادل نخواستہ اس کو جاری کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے اصلاحات کا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی یہ نہیں پتا. انتظامی اخراجات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تللے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ اشرافیہ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، بھلے وہ حکومت میں ہو یا ادروائز، اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا عام آدمی پستا جا رہا ہے. دیٹس دا پرابلم. ان کے لیے کیا ہے؟ ایک ہارڈ ون اسٹیبلٹی ہے، اس کو ٹائم اینڈ اسپیس کو یوز کریں. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، دیکھیں سب سے بڑی اپرچونٹی جو ایک گریجویٹ کے لیے ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کو نوکری ملے. اگر آپ 1% پہ گرو کرتے ہیں تو آپ کی نوکریاں 3-4 لاکھ نکلتی ہیں، تو آپ کو تو گرو 7% کے قریب کرنا ہے. انفارچونیٹلی آئی ایم ایف کا جو کانسیکوینٹ ریزلٹ ہے وہ گروتھ کا سلو ہونا ہے. دیٹس ہاؤ اسٹیبلٹی از اچیوڈ. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ جو باتیں آپ نے ساری کی ہیں نا، کہ ایک اسٹیبلٹی ہیوی پروگرام ہے، یہ گروتھ لائٹ ہے، آپ آئی ایم ایف پلس کیا کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم 78 سال سے جو آئی ایم ایف پلس ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے، which is in any country a very simple strategy which is called a growth strategy، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے وہ سٹرکچرز جو ریگولیٹری فریم ورک، انرجی ایفیشنسی، پرائیویٹائزیشن، آپ وہ کر نہیں پا رہے، تو ملک جو ہے ایک جمود کی صورت میں اس وقت ہے. اور وہ سٹیبلٹی جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن تو تبھی کرے گی جب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. بٹ چونکہ ایکسپینڈیچرز آپ نے ابھی تک کٹ نہیں کیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اب وفاق کے پاس 17 سبجیکٹ ہیں جو وفاق کو نہیں چلانے، وہ نیچے دینے ہیں. اگر نیچے دے دیے ہیں تو ان کا ایکسپینڈیچر بھی نیچے جانا ہے. پینشن کا ریفارم ہے، سبسڈی کا ریفارم ہے. یہ تو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ وقت ہے کہ آپ یہ سارے کام جو ہے اگر کر لیں تو آپ تھوڑا سا اسپیس کریٹ کریں گے فار دا اکانومی، جو سانس لے اور گروتھ کریٹ ہو اور امپلائمنٹ کریٹ ہو. یہی ایک سادہ فارمولا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ اس پہ ڈان میں رپورٹ چھپی تھی کہ جی یہ میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ریزنز بھی اس کے اندر لکھے گئے ہیں، اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہے. آج ظاہر ہے اس پہ ایپٹما والے بھی کافی بات کر رہے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں، کہ ہماری جو ہے وہ اکنامک کرائسس اپنی جگہ ہے، پھر یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ٹیکسز ہیں، ہائیسٹ پاور ٹیرفس ہیں، کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جتنا اچھا موقع اس وقت ہے، ٹیل ونڈز کافی ہیں، گلوبل ٹیل ونڈز ہیں، امریکہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. اب اگر اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ اس آس میں ہی رہیں گے کہ فنڈ سے کیسے نکلیں اور کیسے اس پوری آمبیانس کو کریٹ کریں کہ جو انڈسٹری ہے وہ پنپنا شروع کرے، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنے، جو آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس سیکٹرز ہیں، ٹیکنالوجیز، کیپیبلٹیز بلڈ کی جائے.
یہ ایک اگر اتنا آسان ہوتا کہ یہ گروتھ فریم ورک کریٹ کر لیا جاتا تو یہ ہم کر چکے ہوتے. 78 سال میں ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار واٹ از آور گروتھ اسٹریٹجی. آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ریگولیٹری ایزنگ, گلوبل کنیکٹیوٹی, یہ وہ لاجسٹکس, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہیں, یہ ایمبیانس کریٹ کرتی ہیں فار این ایکسپورٹ لیڈ مینوفیکچرنگ. ہم کہتے تو ہیں یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے ہماری, پر یہ ہماری حکمت عملی جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتی. حکمت عملی تو یہ ہے نا کہ آپ نے پھر ٹیرف ریفارم کیا, اس کو کیسے فالو تھرو کرنا ہے, انرجی پرائسنگ سے بیونڈ جا کے انرجی گورننس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اگر ایکسپورٹ انسینٹیوز لاجسٹکس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کیسے ٹھیک کرنا ہے, ایگری پروڈکٹیوٹی کیسے بنے کہ آپ کے پاس کاٹن کی اویلیبلٹی ہو, مین میڈ فائبر آپ پاکستان میں بنا سکیں. میں ٹیکسٹائل ریلیونٹ بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح ٹیکس کے بوجھ کو مساوی کر کے توڑیں کیسے مینوفیکچرنگ پہ اور ری انسینٹیوائز کریں مینوفیکچرنگ کو پاکستان میں. دیٹس دا بال گیم. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب فار یور ٹائم. شعیب نظامی صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ نکالنے کے